اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 اس کے اندر ارشاد فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اور ایمان لے آؤ اس دے اوپر جو میں نازل فرمائی اور اس دی تصدیق کردہ ہویا جو تواڈے کول ہے، اور سب تو پہلے اس دے منکر نہ بنو، میری ایتاں دے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور میرے تو ڈرو۔ سامعین محترم، خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید دی شان نو اور عظمت نو بیان کردے ہویا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل دے علماء، یہ جو آیا کریم ہے نا، یہ بنی اسرائیل دے علماء نو خلاق عالم نے مخاطب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل دے علماء اس قرآن دے اتے ایمان لے آؤ جیڑا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل کیتا ہے، اور وہ تواڈے کول موجود کتاب تورات اور انجیل دی تصدیق کردا ہے، اور تسی اہل کتاب وچوں قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو اولین منکر نہ بنو، ورنہ جیڑے بھی لوگ تواڈے پیچھے لگ کے کفر کرنگے انہاں دا وبال بھی تواڈے اتے ہوئے گا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دے علماء، کیونکہ جڑے بنی اسرائیل دے علماء سن اس بات نو سمجھ دے سن کہ ساڈے کول جڑی کتاباں نے تورات اور انجیل ہے، انہاں دی بھی جو تصدیق ہے وہ اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ تو خلاق عالم نے انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تسی رسول اللہ تے ایمان لے آؤ، کیونکہ جڑی تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق ہے وہ بھی قرآن کر رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دی جو تصدیق ہے وہ بھی قرآن ہی فرما رہا ہے۔ تو لہذا اگر تسی قرآن دے وچوں اپنی کتاباں دا مقام لوگاں نو دکھاندے ہو کہ یہ آ دیکھو قرآن دے اندر ہے، تسی مسلماناں نو دوجیاں نو تیسرے نو بٹھا کے اندے ہو آ دیکھو قرآن دے اندر ہے، آ دیکھو حضرت عیسیٰ دی شان قرآن دے اندر ہے، حضرت موسیٰ دی شان قرآن دے اندر ہے، اگر تسی انہاں لوگاں نو اپنی شانہ اور اپنی کتاب دا مقام دکھاندے ہو تو پھر تانوں چاہیے کہ محمد مصطفیٰ دا بھی مقام دسو، قرآن دے اندر وہ بھی موجود ہے، انہوں نے دسو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نو کیا شان عطا فرمائیاں، مصطفیٰ نو کتنا مقام عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شانہ نے، کتنا مقام ہے، کتنی عظمت جو ہے آقا نبی علیہ السلام دی اللہ خلاق عالم نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میریاں ایتاں نو تھوڑے بدلے چ نہ بیچو۔ اس تو مراد جو ہے نا یہودی علماء انہوں نے اللہ فرما رہے ہیں، یہودیوں نے فرما رہا ہے کہ میری آیتوں نو جو ہے تھوڑے دامن دے اندر نہ بیچو۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میں رب تو ڈرو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اس کے اندر ایک جملہ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ورنہ سارے تو پہلے انکار کرنے والے تسی بنو گے۔ اور فرمایا کہ اگر تواڈے مگر لگ کے جننے لوگ او اگر ایمان نے چھوڑیا نا تو تواڈا وبال تو تواڈے تے ہے ہی ہے نا، تے انہاں دا وبال بھی تواڈے اوتے ہی ہوئے گا۔ تو سامعین محترم، مفسرین کرام نے اس آیا کریمہ تو ایک اصول نافذ فرمایا، جس اصول نو مفسرین کرام فرمانے نے نیکی اور برائی دی ابتدا کرنے والے دے بارے دے اندر ایک اصول، نیکی اور برائی دی ابتدا کرنے والے دے بارے ایک اصول، ایک بندہ ہے نا وہ نیکی دی ابتدا کردا ہے، ایک بندہ ہے وہ برائی دی ابتدا کردا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث دے اندر اور تفصیل دے اندر انہاں دا اصول کیا ہے؟ مثال دے طور دے اوپر کوئی بندہ ہے، انہیں کسی نے آکھیا یارا نماز پڑھ، انہوں نماز دی عادت پہ گئی ہے، اور روزانہ 5 گانا نماز پڑھدا ہے۔ ہن جیڑا بندہ انہوں نماز واسطے لے کے آیا ہے نا، جنی دیر تک وہ بندہ نماز پڑھدا رہے گا اللہ انہوں ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ جیڑا بندہ لے کے آیا اللہ تعالیٰ انہوں ثواب عطا فرماندا رہے گا۔ ایک نمازی ہے، انہوں بندہ کہندا لے یار ساڈیاں تے نمازاں ہی نہیں ہوندیاں، چھڈ پراں سے چلیے، انہوں نماز چھڑا دیندا ہے۔ وہ جنی دیر بے نمازی رہے گا اس بندے نو اس دے بے نمازی ہر نماز دے وقت جو ہے انہوں اس دا گناہ پہنچدا رہے گا، انہوں اس دی برائی پہنچتی رہے گی، اور نماز دے وقت جو چگلیاں کرے گا انہوں اس دا جو ہے وہ برائی پہنچے گی، اور نماز دے وقت جو برائیاں کرے گا انہوں پہنچے گا، اور نماز دے اندر غفلت کرے گا انہوں اس دا عذاب پہنچے گا۔
وہ نماز نو وقت نو چھوڑ کے پڑھے گا اس دا عذاب نو پہنچے گا، وہ نماز دی جماعت نو ترک کر کے پڑھے گا اس دا جو ہے عذاب اس نو پہنچے گا۔ ایک اصول ہے قرآن دے اندر اور حدیث مبارکہ دے اندر، ایک اصول ہے نیکی اور برائی دی ابتدا کرن دا جو اصول ہے، اس دے متعلقہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حدیث مبارکہ مسلم شریف دے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دی روایت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام دے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیتا تو اس واسطے اس طریقے نو ایجاد کرن دا ثواب ہوئے گا، اور اس دے بعد جو لوگ اس طریقے دے اتے عمل کرن گے اس دا بھی ثواب ایجاد کرنے والے نو ملے گا، اور عمل کرنے والے نو اپنے ثواب دے اندر کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ اور جس نے اسلام دے اندر برا طریقہ ایجاد کیتا اس دا گناہ انہوں بھی ہوئے گا، اور جیڑے لوگ اس دے اتے عمل کرن گے انہوں نے بھی گناہ ہوئے گا، اور عمل کرنے والے دے اپنے گناہ دے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیتا ہے اور اس اچھے طریقے دے اتے جننے لوگ عمل کرن گے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دا ثواب پورا عطا فرمائے گا۔ نماز با جماعت پڑھیے نا تو 27 نمازوں دا ثواب ہوندہ ہے۔ اسی کسی بندے نو کہہ کے یار آج نماز پڑھ یار، اسی بڑی کوشش کر کے انہوں نے جماعت نال کھڑا کر دیتا ہے، ہن انہوں 27 دا ثواب ملے گا تو جیڑا لے کے آیا انہوں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث مبارکہ رسول اللہ نے فرمایا اس بندے دے اپنے عمل دے اندر کوئی ثواب کمی نہیں ہوئے گی۔ یہ نہیں کہ جناب 27 نے نا تو ادھا انہوں ملے گا، تو نہیں، فرمایا انہوں 27 پورا ملے گا لیکن دوجے نو بھی ملے گا، کیونکہ خدا دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ایویں ہی فرمایا جڑا بندہ کوئی برا طریقہ ایجاد کرنے والا ہے، کسی نے کسی بندے نو کسی بری صحبت وچ بٹھا دیتا ہے، بری جگہ دے اوپر لے گیا ہے، انہوں کوئی برا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، نشے تے لگا دیتا ہے جناب، انہوں کسی غلط کاروبار دے اوپر لگا دیتا ہے، سود تے لگایا، رشوت تے لگایا جناب، کسی حرام دی کمائی دے اوپر لگایا، یا ایسا کوئی بھی عمل کہ جڑا برا طریقہ ہے، تو فرمایا کہ اس دے اندر وہ سارے گناہگار نے جڑے شامل نے۔ فرمایا جب لگان والا ہے نا ان دے گناہ دے اندر کمی نہیں ہوئے گی۔ اے اصول نہیں ہوئے گا کہ ایک بندے نے گناہ تے لگایا ہن بندے 10 12 15 20 ہو گئے نے تو لہذا تھوڑا 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 سارا نہیں، فرمایا انہوں گناہ او دے حساب نال ملے گا، اینوں گناہ وددا جائے گا، پہلے ایک بندے دا گناہ، پھر 2 بندیاں دا گناہ، پھر 3 بندیاں دا گناہ، پھر 10 بندے نے 10 دا گناہ جو ہے ایدہ گناہ بھی پورا ہوئے گا، باقیوں نے بھی گناہ پورا جو ہے وہ سارے نے اس حساب دے نال ملیا جائے گا۔ تو دوستان عزیز کوشش کرنی چاہیے کہ سانو اچھے تو اچھا کام کریے اور لوگوں نو اچھے کام دی طرف جو ہے راغب کریے، اے نہ ہوئے کہ اسی آپ تو پھنسے پھنسے ہوئیے، ورنہ لوگ برائیاں کریں تو پھر بھی مردے اسی ہوئیے، پھر بھی پھنس اسی رہی ہوئی ہے۔ دوستو اے جان تو گزر جائے گا، اے وقت تو گزر جائے گا، اے دنیا تے میلے تو اے ختم ہو جان گے، لیکن فکر کرنی چاہیے اس لمحے دی کہ جس وقت ساڑھے اوپر ترس بھی کوئی نہیں کھائے گا، سانو اٹھا کے لوگ قبر دے اندر چھوڑ کے آ جان گے تو وہ اکیلی جان ہوئے گی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہر طرح دا حساب اور ہوئے گا، نہ کوئی رشتہ دار ہوئے گا، نہ بھائی ہوئے گا، نہ بہن ہوئے گا، نہ کوئی دکھ ونڈن والا ہوئے گا، نہ کوئی شریک ہوئے گا، نہ کوئی اور ہوئے گا، ایک کو کلا انسان ہوئے گا اور اپنے کیتے دے ہوتے ہر بندہ جو ہے پچھتا رہا ہوئے گا۔ تو میرے نبی دے غلامو، اللہ کے عالم نے اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتاں دے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اللہ فرما رہے میری آیتاں دے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، جدو میری آیتاں دے بدلے تسی تھوڑی جی قیمت وصول کرو گے تو اس دا مطلب یہ ہے کہ تسی انہاں نو حقیر جانیا، انہاں نو ذلیل جانیا۔ تو اس آیت دے اندر دنیا دی حقارت اور ذلالت دے مال دے بدلے اللہ تعالیٰ دی آیت بیچنا تو منع کیتا گیا ہے۔ اچھا اتھوں ان آیات تو تورات اور انجیل دیاں او ایتا مراد نے کہ جنہ دے اندر حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف و علامات دا بیان ہے۔ قرآن پاک دی آیات انہاں یہودیاں دے متعلق نازل ہوئیاں جنہوں نے اپنی قوم تو نذرانے اور وظائف ملتے سن، اور انہوں نے یہ ڈر سی کہ اگر قوم نو معلوم ہو گیا کہ تورات دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانیاں بیان کیتی گئی نے تو انہاں سرداراں نو او جڑے سردار نے سارے او سانو چھوڑ کے رسول اللہ تے ایمان نہ لے آن اور انہاں دے نذرانے بند نہ ہو جان۔ اسے نو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا دے تھوڑے مال دے بدلے اللہ دی آیتاں نو نہ بیچو،
وہ چھپا کے رکھتے سن کہ حضور دی شان. جی 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 بہتر ہو گیا. کل میں ایک عرض کیتا سی کہ ایت نمبر 40 تو لے کے 150 تک بنی اسرائیل دے متعلق بیان ہوئے گا. کل ایت نمبر 40 تو لے کے 150 آیت تک بنی اسرائیل دے متعلق بیان ہوئے گا. ایک بات. دوسری بات کہ حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک وفد سی تو آپ دا غزر ہویا. ایک سردار ہے انہوں بچھو نے کاٹیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دم فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے. انہوں نے کچھ نذرانے پیش کیتے کچھ جانور پیش کیتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لے لیا کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش فرما دیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تسی سانو قرآن سکھایا ہے اسی وہی قرآن پڑھیا تہاڈی تعلیم دیتی ہوئی پڑھی تو جا کے اسی بھوک ماری اللہ نے شفا عطا فرما دیتی. انہوں نے سانو کچھ عطا فرمایا تو رسول اللہ نے انہوں دا نذرانہ معاملات جو ہے حضور نے قبول فرما لیا. صحابہ کرام نے وہ قبول فرمایا رسول اللہ نے قبول فرمایا. اس تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بیچنا اس مقصد وچ نہیں آئے گا. جو یہود و نصارہ سن یا یہودی علماء سن وہ قرآن نو ویچ دے سن. انہوں دا ویچن دا طریقہ کی سیگا سانو دکھ انہوں تے اس بات دا آیا یا قرآن نے انہوں نے اپریشیٹ اس بات دے اوپر کیتا ہے کہ وہ عظمت مصطفیٰ نو لکوا کے نا وہ پھر ویچ دے ہوندے سن. یہ نذرانہ جو لیا ہے تے پورا حق نہیں ادا کیتا. ایک بندہ ایک منصب تے بیٹھا ہے انہوں نذرانہ مل رہا مثال دے طور تے انہوں قرآن حدیث دا نہیں نذرانہ مل رہا انہوں دے وقت دا کہ مثال نذرانہ مل رہا ہے. اگر انہوں دے وقت دا نذرانہ مل رہا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ اپنا پورا حق ادا کرے. تے جڑے یہودی علماء سن نا یہودی علماء جو قرآن انہوں نے دس کے سانو دس رہا ہے سارا ہے تو سارے واسطے ہدی للمتقین ہدایت ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا انہیں تنازع ہو کے سانو یہ دسیا جا رہا ہے کہ تسی الرٹ ہو جاؤ تسی ہوشیار ہو جاؤ تسی عمل نہ کریا جے. انہوں نے کیتا تے انہوں نے حال ویکھ لو کہ جے اگر تسی کیتا تو تسی نہ اس کام دے اندر آ جائے جے. تو بہرحال سارے سانو بھی انہوں نے ہر کسی نو ہدایت دا جو پیغام ہے وہ اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے. سامعین محترم انہوں نے یہودیاں نے جو ہے نا یہ عمل جاری کیتا کہ یہودیاں نے انج کیتا کہ انہوں نے رسول اللہ دی شان نو لکویا عظمت مصطفیٰ نو لکویا حضور دے اوصاف حمیدہ نو انہوں نے لکو دیتا. رسول اللہ دی جڑیاں عظمتاں شانہ قرآن دے اندر نے یا تورات دے اندر نے وہ لکو دے گئے کہ یہ جڑے سردار نے نا ایک ادھر محمد مصطفیٰ تے ایمان لایا ان ساڑھے تے نظرانے بند ہو جان گے اسی تے جاندے رہاں گے. انہوں نے نہیں سی نہ پتا کہ کائنات ساری صدقہ مصطفیٰ دا کہا رہی ہے. وہ تو اپنے نظرانے نو لے کے بہ گئے سننا جی کم ظرف لوگ کم ظرف علماء اتھوں دے. اور اس وقت جڑے کم ظرف نعت خان ہو گئے کم ظرف علماء ہو گئے کہ جنہوں نے صدو یار دین مصطفیٰ دی تبلیغ واسطے اور وہ جناب پہلے 1000 روپیہ ڈیمانڈا کرنی ہے پھر آنا تو انہوں دے واسطے بھی یہ جو آیت ہے انہوں واسطے بھی جو ہے ایک بہت بڑا عبرت دا نشان ہے کہ دیکھو او بنی اسرائیل دے جڑے علماء نے انہوں نے کی حاصل ہویا. تسی بھی شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہاں تسی یہ کہہ سکتے ہو علماء نو یہ حق حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں اپنے وقت دے پیسے لواں گا لہذا جو میں آواں گا جاواں گا تہاڈی مرضی ہے میں اپنے وقت دے معین کر سکتا ہے وہ بیانہ دے یا قرآن و حدیث پڑھن دے پیسے معین نہیں کر سکتا. پھر ساڈی قوم نو بیماری ہے ساڈی قوم نو جڑی بیماری ہے وہ بھی موجود ہے قوم نو کہ کوئی عالم دین دن رات محنت کرے تو او جناب ذرا برابر بھی اس دی قبول نہیں. ایک نعت خان وہ داڑھی منڈا نہ مچھ نہ داڑھی زمانے دا لچ وہ آ کے جناب کھڑا ہو جاوے آ کے نعتاں پڑھے نہ اسی ان دی داڑھی وال دیکھنا ہے نہ ان دیاں مچھاں وال ویکھنا ہے نہ ان دیاں ٹوپیاں وال ویکھنا ہے نہ ان دے میک اپاں وال ویکھنا ہے نہ ان دے سٹائل ویکھنے نے اسی کچھ بھی نہیں دیکھیا. اسی اندر تے جناب اپنی بے بہا دولت نو میسر کیتا لکھاں روپیے ایک رات دے نعت خان 2 نعتاں دے وچ لے گئے تو دسو وہ کدی بھی علماء کول بیٹھن گے جدو عالم دین دی بیان دا ٹائم آیا انہیں جتیاں پھڑیاں تے ہو گئے جناب ہمیں جلدی ہم نے کہیں اور جانا ہے ہم نے تو کہیں اور جا کے پڑھنا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ سارے اس زمرے دے اندر آندے نے انہوں نے اسی کی سمجھاں گے کیا یہ صرف علماء دا حق تھوڑی ہے کہ علماء ہر پاسے جو ڈنڈورا پیٹن لوگوں نو بھی کم از کم اتنا شعور ہونا چاہیے سمجھ ہونی چاہیے اسی کی کرنا ہے کیسا ساڈا انتخاب کیا ہوئے ساڈا انتخاب کیا ہونا چاہیے.
تو ایسے بھی آئے نے لوگ موجود نے، ایسے بھی لوگ موجود نے کہ جڑے دین نو بیان کرتے ہیں، وہ بھی انہوں دی کوئی ڈیمانڈا نہیں، کوئی معاملات نہیں، وہ اپنا وقت وہ گزار رہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو انہوں دے بدلے پھر انہوں نے کیوں اسی خود لیا کے اسی جناب سننے ہاں؟ ایسے ایسے نعت خان، ایسے ایسے بیان کرنے والے، ایسے ایسے خطیب، ایسے ایسے قرآن نو پڑھنے والے کہ انہوں دا کیا ہے؟ صرف آواز ہی ہے، تو کیا اس آواز اس انداز دے اندر کس تو ثابت ہے پڑھنا؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس آواز دے اندر پڑھیا جائے، اس انداز دے اندر پڑھیا جائے، مقصد تو یہ ہے کہ کچھ بیان کیتا جائے، اگلے نو سمجھ آ جائے، بس قرآن و حدیث دا مطلب تو ہے کہ ایک بندہ بیان کرے، اگلے نو سمجھ آ جائے، نہ کہ آواز اور انداز ہوئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، رب دی دین ہے، جویں اللہ تعالیٰ دی حکم اور رضا ہوگا، جویں وہ بندہ چاہے اس طرح وہ کر رہے ہیں، تو اسی تو پھر قرآن تو دے رہے ہیں، اسی قرآن تو دے رہے ہیں، حدیثاں تو دے رہے ہیں، ثنا خوانی تو دے رہے ہیں۔ اس دا وجہ تو جو ہے رافضی پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، ناسبی پیدا ہوئے نے، اور لے آ کے کھڑا کر دو، جیڑا مرضی مہینہ ہوئے گا وہ تانوں نعتاں کچھ ہور سنان گے۔ ہاں جی، ربیع الاول دا مہینہ نعتاں اور، انہوں نے پتہ ہے پیسہ کتنے ہوندا ہے، جس بات دے اوپر پیسہ ہوندا ہے نعت خان وہ نعت پڑھے گا، وہ تانوں نہیں دیکھے گا، رشوت نہیں دیکھے گا۔ رجب المرجب شروع ہو گیا نا، تو انہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی شان ہے، انہوں دی شان جناب کوئی بھی نہیں پڑھے گا، کوئی شان مولا علی پڑھے گا، کوئی شان سیدہ خاتون جنت پڑھے گا، کوئی جناب مدینے دی شان پڑھے گا، کوئی مکے دی شان پڑھے گا۔ وہ یار تسی کم از کم اس روٹین نال لوگاں نو دسو، یہ صرف علماء دیاں ڈیوٹیاں نے، جو علماء نے ہی بیان کرنا ہے، علماء نے دسنا ہے، تو سانو علماء نو عوام نو دونوں نو مل کے اس چیز دا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اسی کی کر رہے ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جدو نعت خان ایک رات دا 1 لاکھ 2 لاکھ کما کے جائے گا، عالم دین سارا مہینہ محنت کر کے جناب انہوں وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے گا میں کراں کیا، تو وہ بھی کہے گا یار چنگا نہیں سی، میں بھی کوئی 2 نعتیں ہی سکھ لینا، ہاں جی اتنا کچھ سکھن نال بہتر ہے وہ نہ سکھ لینا۔ بہرحال یہ عوام دے اوتے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عوام دیکھو کیا کر رہی ہے۔ اگلے دن ایک محفل نعت ہوئی لاہور دے اندر، 15 پلاٹ، 20 موٹر سائیکلاں، اچھا اس تو بعد جناب اس محفل دے اندر 20 عمرے دے ٹکٹ اور کافی شرائط، سونے دے شرائط، واشنگ مشینہ، اس دے اندر جناب استری والے سلائی والی مشینہ اور کتنے شرائط، جے نمازاں، تسبیحاں، قرآن، کیا کیا کچھ جو ہے، ارباں روپیہ لگا کے جناب ایک محفل نعت ہوئی ہے۔ اسے محفل نعت والے محلے دے اندر ایک قاری صاحب دوست انہوں دا بیان ایک جاری ہویا، انہوں نے کہا ساڑھے محلے دے اندر یتیم طلباء پڑھ دے نے جنہاں بچیاں دے کول سردیاں دے بسترے اور کپڑے نہیں ہے، فرمایا کیا اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا ہوئے گی کہ اتنے موٹر سائیکل، اتنے پلاٹ، اتنا کچھ ایک محفل دے لٹائے گئے، جڑے بچے دین دے طالب علم بن رہے ہیں، انہاں دا کیا قصور ہے؟ کیا اگر وہ کچھ نہ کچھ سارے مدارس جو ہے وہ تقسیم کیتا جاندہ تو علماء پیدا ہوندے، یہ بچے پیدا، یہ جو ہے نا انہوں نعت خانہ دے سوشل میڈیا تے سکینڈل دیکھو، انہوں نے کیا کیا سکینڈل جو ہے وہ موجود نے۔ محفل نعت ہوئی تو اتنا کچھ اس محفل نعت دے اندر، اتنا کچھ ایک محفل نعت دے اندر، ایک کس واسطے ہویا؟ یہ رسول اللہ واسطے نہیں ہویا، یہ مجمع اکٹھا کرنے واسطے ہویا، لوگوں نے اکٹھا کرنے واسطے۔ دسنا مقصود ہے کہ اسی محفلہ کرانے ہاں، یہ پیار مصطفیٰ دے نال نہیں ہے، حضور دے نال پیار تو وہی کردا ہے کہ جیڑا مصطفیٰ دے دین دی جو ہے اور شریعت دے مطابق عمل کردا ہے۔ اس شریعت کوئی ایسی محفل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال سامعین محترم، جو ساڑی بات چل رہی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہودیاں نے، یہودی علماء نے جو ہے شان مصطفیٰ نے لکھویا، عظمت مصطفیٰ نے لکھویا، انہاں یہودی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نے لکا کے باقی ویچیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے بن جاؤ، تسی شان مصطفیٰ نو نہیں لکا سکتے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں محبوب دی شان نو بلند و بالا فرمایا ہے۔ فرمایا جو جو وقت گزردا جائے گا میرے محبوب دی شان اویں بلند ہوندی جائے گی۔ میں مصطفیٰ رو اتنی شان عظمتہ، رحمتہ اور نعمتہ جو ہے رسول اللہ عطا فرمائیاں۔ دوسری آیا کریمہ اللہ کے علم نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کے حق نو نہ چھپاؤ۔ فرمایا حق اور باطل اے بڑا انہاں دا فرق ہے، کوئی بندہ جان دے حق نو کوئی نہیں خیر ہے، ہاں جی کوئی نہیں خیر ہے، جتھے لگا لگا آپ ہی ویکھی جائے گی، انج نہ کرو۔ فرمایا جان بوجھ کے نہ کرو، پھڑے جاؤ گے۔ فرمایا جو حق ہے وہ حق ہی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ جان دے سن نا، یہودوں نے سارا جان دے سن، اے شان مصطفیٰ ہے، اے عظمت مصطفیٰ ہے،
اے رسول اللہ دی شان عظمت ہے. فرمایا پھر انہوں چاہیے سی کہ انج طریقے نال بیان کر دے نہ لکان دے. اے دوجیاں واسطے بھی یہی حکم ہے جڑا حق ہے انہوں حق واضح کرو اور جڑا جناب حق باطل ہے انہوں باطل ایشو کرو. اے نہیں کہ حق اور باطل دونوں نے اکٹھا کر دیتا جائے. تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن نے حدیث مصطفیٰ نے تفسیروں دے اندر مفسرین کرام نے منع فرمایا. فرمایا اس تو بچ جاؤ. اگر اس تو بچ جاواں گے تو اسی صحیح ایمان والے تب قرار پاواں گے. دعا ہے اللہ کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سونا عمل دی استقامت عطا فرمائے. السلام